بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى. متفق علیہ. محترم بھائیوں، آج جو میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر کھجور کی 1 سا یا جو کی 1 سا فرض کی ہے، غلام پر اور آزاد سب پر، مذکر پہ بھی یعنی آدمی پہ بھی، مرد پہ بھی اور عورت پہ بھی، چھوٹے پر بھی بڑے پر بھی، تمام مسلمانوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سا کھجور یا 1 سا جو بطور صدقہ فطر فرض کیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ زکوٰۃ فطر کو عید کی نماز کے پہلے جو ہے ادا کر دیا جائے. یہ متفق علیہ روایت ہے. الحديث دليل على وجوب زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين طهرة للصائم مما يكدر صومه ويحرص ثوابه، وطعمة للمساكين في يوم الفرح والسرور، وفيها الاتصاف بالكرم والمساواة، وفيها إظهار شكر نعمة الله بإتمام الصيام والقيام وفعل ما تيسر من الاعمال الصالحة. اس حدیث میں زکوٰۃ فطر کے واجب ہونے پر دلیل ہے. کس چیز پر دلیل ہے؟ صدقہ فطر جو ہے وہ واجب ہے. کس پر واجب ہے؟ چھوٹے پر بھی، بڑے پر بھی، مرد پر بھی، عورت پر بھی، آزاد پر بھی، غلام پر بھی، تمام مسلمانوں پر. طہرۃ للصائم مما یکدر صومہ. کیوں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ روزے دار کو روزے کے اندر واقع ہونے والے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے. اور یہ اس لیے بھی فرض ہے، اس کی حکمت یہ بھی ہے تاکہ جو غریب مسلمان ہیں، مسکین مسلمان ہیں، ان کے لیے عید کے دن کا کھانا ہو جائے. اور اس کے اندر یعنی زکوٰۃ فطر کے اندر کرم و مساوات سے متصف ہونے کی بھی صفت پائی جاتی ہے، یا اس کا بھی اس میں جو ہے عکس ہے کہ انسان اس دن لوگوں کو خوشی میں شامل کرتا ہے، لوگوں کو اپنے مال میں سے دیتا ہے. تو اس میں کرم و مساوات کی بھی صفت پائی جاتی ہے. اور اس میں اللہ رب العالمین کے نعمت پر شکریہ بھی جو ہے انسان گویا ادا کرتا ہے. کس طرح سے کہ اس نے اللہ رب العالمین نے توفیق دی، روزہ رکھا، قیام کیا، جو بھی اعمال اللہ رب العالمین نے چاہا اس نے ادا کیے. اس کے بعد اب وہ ان نعمتوں پر اللہ رب العالمین کے توفیق پر وہ جو ہے اب اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر رہا ہے. زکوٰۃ فطر کی جو مقدار ہے وہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں پہ کہا ہے ساع من تمر، 1 سا کھجور یا 1 سا جو. تو یہاں پہ شیخ اس کی تعریف کرتے یا اس کی تشریح کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں ساع من طعام، 1 سا کھانے کا ہونا چاہیے، چاہے وہ گیہوں ہو یا جو ہو یا کھجور ہو یا کشمش ہو یا پنیر ہو یا اس کی جگہ جو بھی لوگوں کا کھانا ہو. جیسے چاول ہے نا، جو لوگ عام طور پہ کھاتے ہیں، تو اسی کھانے میں سے 1 سا ہمیں نکالنا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ لوگ فتویٰ دینے میں بہت جلدی کر دیتے ہیں، اور انسان ایسے سے پوچھ رہا ہے جس کو پتا ہو. ٹھیک ہے، پوچھنا ہے یا جو ہے آپ کو سوال ہے تو سوال کرو جس کو پتا ہو. اور فتویٰ اگر آپ سے کوئی پوچھا تو فتویٰ نہ دے دو کہ اتنا یا اتنا. نہیں پتا ہے تو بول دو نہیں پتا ہے، سنو ابھی ہو سکتا ہے آئے. ٹھیک ہے، یہاں پہ کہہ رہے ہیں شیخ سا کسے کہتے ہیں؟ سا ایک پیمانہ ہے عربی، جو کلو کے حساب سے 2 کلو اور ربع کلو، مطلب 2.25 کلو، 2.25 کلو. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں کرنے کا. اگر کوئی پوچھے بولو کہ نہیں پتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ایسا ہے. تو سا کی مقدار جو ہے وہ 2.25 کلو ہے، شیخ کہہ رہے ہیں. لیکن بعض علماء نے کیا کہا ہے کہ 2.5 کلو ہے، بعض علماء نے کیا کہا ہے کہ 3 کلو ہے. ٹھیک ہے، تو جتنے پہ
آپ جو ہے علماء کی جو اقوال ہیں جتنے پہ آپ دینا چاہیں، اگر کوئی 2.25 کلو دے گا تو بھی ہو جائے گا انشاءاللہ، اگر کوئی 2.5 کلو دے گا تو بھی ہے، اگر 3 کلو دے رہا ہے تو 3 کلو سے زیادہ کسی نے نکالا تو احتیاط کے طور پر اگر کوئی 3 کلو دے دیتا ہے، اس لیے کہ یہ میں صدقہ فطر دے رہا ہوں، جو زیادہ ہوگا وہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہی ہے، صدقہ ہی ہے، ثواب ہی ملے گا، ہے کہ نہیں؟ تو ہم نے جان لیا کہ جو عام کھانا ہم کھاتے ہیں عام طور پہ، چاہے وہ چاول ہو، چاہے وہ کھجور ہو، چاہے وہ جو بھی ہو، عام کھانا جو ہمارا ہے، چاہے وہ گیہوں ہو، آٹا وغیرہ، وہ بھی ہم دے سکتے ہیں۔ جو عام کھانا ہے وہی ہم دیں گے۔ جیسے ہم جو کھاتے ہیں، چاول ہم جو ہے شالان کھاتے ہیں تو شالان ہی میں سے ہمیں دینا ہے، اگر ہم ابوکاس کھاتے ہیں ابوکاس دینا ہے، اگر انڈیا گیٹ والا کھاتے ہیں تو انڈیا گیٹ والا ہمیں دینا ہے۔ تو غلط ہے، جو اگر ہم مہنگا والا کھا رہے ہیں اور سستا والا دے رہے ہیں تو یہ غلط ہے، آپ کا وہ صدقہ فطر جو ہے ادا تو ہو جائے گا لیکن آپ کو گناہ ملے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ظاہر کرے۔ اس کے بعد شیخ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صدقہ فطر کے بارے میں ہمیں جان لیا کہ کیا نکالنا ہے، کتنا نکالنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم یہ جان لیں کہ کہاں نکالنا ہے۔ ہم یہاں پہ ہیں تو کیا ہم انڈیا میں نکالیں گے، یا کوئی انڈیا میں تو کیا سعودی میں نکالے گا کوئی؟ نہیں، شیخ کہہ رہے ہیں وَيُخْرِجُهَا فِي الْبَلَدِ الَّذِي يُوَافِيهِ تَمَامُ رَمَضَانِ، جہاں پہ رمضان مکمل ہو رہا ہے، جہاں پہ وہ عید کر رہا ہے وہیں پہ اسے صدقہ فطر نکالنا ہے۔ اور جو ہے صدقہ فطر جو نکالنا ہے وہ کب نکالنا ہے؟ عید کا چاند نظر آ گیا، عید کے پہلے، نماز سے پہلے پہلے نکال دیں، عید کے چاند کے نظر آنے سے عید کے پہلے پہلے نکال دینا ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی ضرورت کی وجہ سے، حاجت کی وجہ سے 1-2 دن پہلے بھی نکال دیتا ہے تو ہو جائے، لیکن 1-2 دن سے پہلے، جیسے ہمارے یہاں جیسے رمضان شروع ہوتا ہے 15 رمضان سے ہم صدقہ فطر نکالنے لگتے ہیں، ہے نا؟ ہمارے یہاں عام رواج ہے، خاص طور سے انڈیا میں، تو کیا یہ درست ہے؟ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو شیخ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ 1-2 دن پہلے اگر کوئی نکال رہا ہے تو نکال سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، صحابہ کرام میں سے بعض لوگوں کا عمل اس پر ہے، لیکن اس سے پہلے اگر کوئی نکالے گا تو اس کا صدقہ فطر جو ہے ادا نہیں ہوگا، اور عید کے بعد بھی اگر کوئی ادا کرتا ہے تو اس کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، لیکن کوئی مجبور رہا ہو، معذور رہا ہو۔ حضرت ابو داؤد سے مروی وہ کہتے ہیں کہ میں نے احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے سوال کرتے ہوئے سنا، کوئی سوال کرا تھا ان سے، وہ جو ہے سوال کرنے والے نے زکوٰۃ فطر سے متعلق سوال کیا کہ نماز سے پہلے زکوٰۃ فطر نکالنا ہے، تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے نکال لیا کرتے تھے، یعنی نکالنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس حدیث کی جو ہے روایت امام ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے، تو یعنی زکوٰۃ فطر کا نکالنا جو احسن وقت ہے وہ کب ہے؟ عید کے چاند کے نظر آنے سے لے کے عید کی نماز تک، لیکن اگر 1-2 دن پہلے نکال لیتا ہے، جیسے 28 کو نکال دیا، 29 کو نکال دیا، تو انشاءاللہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہی کہ چاند نظر آنے کے بعد سے لے کے کب تک چچا؟ عید کی نماز کو جانے سے پہلے پہلے۔ اور زکوٰۃ جو دینا ہے، زکوٰۃ فطر یعنی فطرانہ جو دینا ہے، وہ قیمت نہیں دینا ہے، اصل یہی ہے کہ ہم کیا دیں بھائیو؟ چاول دیں، کھانا دیں، جو ہم کھاتے ہیں وہ دیں، ٹھیک ہے؟ اصل یہی ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہے تو ہم قیمت بھی دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں کھانا ہی دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور انسان اپنے طرف سے بھی نکالے گا، کس کی طرف سے نکالے؟ جیسے ہمارے گھر میں بہت سارے لوگ ہیں، کس کی طرف سے نکالا ہے؟ کون کس کی طرف نکالے گا؟ تو یہاں پہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ انسان اپنی طرف سے نکالے گا، اور جس کا خرچ اس کے اوپر ضروری ہے، واجب ہے، اس کے جیسے بیوی ہے، بچے ہیں وغیرہ، ہے نا؟ اگر وہ اپنی طرف سے نہیں نکال سکتے تو انسان جو گارجین ہے وہ سب کی طرف سے نکالے گا۔ اور اگر بچہ پیٹ میں ہے، ابھی 4 مہینے کا ہو گیا ہے، تو اس کی طرف سے نکالنا بھی مسنون ہے، یعنی واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن نکالنا مستحب ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب ہم زکوٰۃ کسی کو دے رہے ہوں تو وہاں پہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے شخص کو زکوٰۃ دیں، ایسے شخص کو ہم زکوٰۃ دیں جو مستحق ہو، ایسے شخص کو ہم زکوٰۃ فطر دیں گے جو مستحق ہو، کیونکہ ہمارے یہاں کیا عام ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ فطر جو ہے ایک آدمی کو دیتے ہیں، ہر سال اسی کو دیتے جاتے ہیں، ہے نا؟ ایک آدمی کو دے رہے ہیں، نہیں دینا چاہیے، ایسے لوگ کو دیں جو اسے استفادہ کریں۔ میاں صاحب جو بیچارے امیر ہو گئے ہیں، اب اگر وہ لے بھی رہے ہیں تو ان کو نہیں دینا چاہیے، اور اگر نہیں لے رہے ہیں
تب تو اچھی بات ہے, الحمدللہ تعالیٰ نے ان کو غنی کر دیا اور وہ غنی ہو گئے, الحمدللہ بے نیاز ہو گئے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں زکوٰۃ کس کو دینا ہے. زکوٰۃ ایسے شخص کو دینا ہے جو اس کا مستحق ہو. یہ نہیں کہ ہم سالوں سے انہیں دیتے آ رہے ہیں تو انہیں دیں گے. حالت دیکھیں کہ حالت کیسے ہے. ٹھیک ہے میرے بھائیوں. اس کے بعد ہم یہ بھی جان لیں کہ فقیر جو ہے, جیسے ہم لوگ یہاں پہ ہیں, ہے نا, یہاں پہ ہم لوگ ہیں, جب جمعیہ خیریہ سے یا کہیں سے کوئی سعودی شخص جو ہے ہمیں آ کے کس دیتے ہیں, کہتے ہیں زکوٰۃ فطر ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگ لے لیتے ہیں نا, لے لیتے ہیں تو لے سکتے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ شکر ہیں وَيَجُوزُ لِلْفَقِيرِ إِذَا أَخَذَ الْفِطْرَةَ مِنْ شَخْصٍ أَنْ يَتْبَعَهَا زَكَاةً عَنْ نَفْسِهِ أَوْ أَحَدِ عَائِلَتِهِ إِذَا تَأَكَّدَ مِنْ كَيْلِهَا. جب ہم کسی سے زکوٰۃ فطر لیں, ہم لے رہے ہیں تو کیا ہم دیں گے نہیں؟ ہر مسلمان پہ زکوٰۃ فطر جو ہے واجب ہے. ہر مسلمان پہ جس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے واجب ہے اس کے اوپر. ایک دن کے کھانے سے زیادہ ہے اتنا نا تو واجب ہے. اور ہم لیتے ہیں, سب سے جمعیہ خیریہ سے بٹ رہا ہے یا کوئی سعودی شخص دے رہے ہیں ہمیں یا کوئی اور دے رہا ہے ہمیں, تو ہم لے رہے ہیں تو ہمیں بھی نکالا, ہم لے لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لے لیں, لیکن اپنے طرف سے بھی ہم نکالیں. اور جہاں ہمیں عید آ رہی ہے وہی نکالیں. یہ نہیں کہ ہم کو انڈیا میں دیں گے, ہم تو پاکستان میں دیں گے, بنگلہ دیش میں دیں گے, نیپال میں دیں گے, نہیں, کہاں دینا ہے ہمیں, یہیں پہ دینا ہے. ٹھیک ہے بھائیوں. اور یہاں پہ میں نے ابھی کہا, ہمارے ایک بھائی نے کہا ابھی کہ آج کل لوگ جو ہے خراب چاول دیتے ہیں اور کھاتے اچھا والا, یعنی کھاتے شالان کا ہے لیکن دیتے کون سا ہے, الفارس چاول دیتے ہیں سب کے فطر میں. تو صحیح ہے یہ نہیں صحیح ہے. یہاں پہ شیخ کیا کہہ رہے ہیں, وَلَا يَجُوزُ لِلْإِنسَانِ إِخْرَاجَ الرَّدِيءِ فِي الزَّكَاةِ. زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ فطر میں جو گھٹیا چیز ہے اس کو دینا جائز نہیں ہے, کیونکہ اللہ رب العالمین پاک ہے اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ کو ہی پسند کرتا ہے, بہتر ہی کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں, یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید. اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم پاکیزہ چیز جو ہے خرچ کرو, اللہ رب العالمین کے راستے میں اچھے چیز کو دو, ایسی چیز نہ دو جو تم خود نہیں لینے والے ہو, ایسی چیز دو جو تم خود پسند کرتے ہو. اور جو ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم جو ہے خراب چیز اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ نہ کرو, کیونکہ اللہ رب العالمین پاک ہے اور پاکیزہ کو ہی پسند کرتا ہے. یہ میرے بھائیوں آج ہم نے زکوٰۃ فطر سے متعلق جان لی. حدیث میں ایک مرتبہ آپ کو پھر پڑھ کے سنا دیتا ہوں, متفق علیہ روایت ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے ایک سا کی جو ہے مقدار کتنی ہوتی ہے حالیہ کلو میں, 2.25 کلو, 2.5 کلو, 3 کلو. بہت سارے علماء نے بہت ساری باتیں کہی. تو 2.5 کلو اگر آئیں 2.5 کلو نکالتے تو بھی صحیح ہے, 2.25 کلو نکالتے تو بھی صحیح ہے, اور اگر آپ 3 کلو نکالتے تو بھی صحیح ہے. یعنی 2 کلو ہمیں, 2.25 کلو یا 3 کلو یا 2.5 کلو ہمیں زکوٰۃ فطر نکالنا ہمارے اوپر واجب ہے. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم عید کی نماز کے نکلنے سے پہلے جو ہے زکوٰۃ فطر ادا کر دیں تمام مسلمانوں پر, چاہے وہ فقیر ہو, چاہے وہ مسکین ہو, چاہے وہ جو ہے مذکر ہو یا مؤنث ہو, یا جو ہے آزاد ہو یا غلام ہو, ہر ایک پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر کو واجب قرار دیا. کب نکالنا ہے ہم لوگوں نے جان لیا کہ عید کا چاند نظر آ جائے تب سے لے کر کے عید کے لیے نکلنے تک کے, عید کی نماز تک ہم دے سکتے ہیں. یہ ہمارا افضل وقت ہے. 1-2 دن پہلے بھی اگر کوئی نکالتا تو اس کے لیے بھی جو صحابہ کرام سے اعمال ثابت ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے. کتنا کون بتائیں گے؟ 2.25 کلو. رقم نہیں نکالنا ہے لیکن مجبوری ہو. ٹھیک ہے, رقم نہیں نکالنا ہے لیکن مجبوری ہو. اور اگر آپ رقم نکالنا چاہتے ہیں مجبوری کی صورت میں تو آپ دیکھیں گے کہ 2.25 کلو یا 2.5 کلو یا 3 کلو چاول کتنے میں آ رہا ہے, اتنا نکال دیں گے. اور کون سا چاول دیں گے آپ جو آپ ہمیشہ کھاتے ہیں, جیسے آپ شالان کھاتے ہیں, بکاس کھاتے ہیں, انڈیا گیٹ کھاتے ہیں, تو وہی سے نکالیں. ایسا کر سکتے ہیں کہ ادھر کے حساب سے دے ادھر ہی دے پاکستان, نہیں, جہاں آپ کو عید مل رہی ہے وہیں پہ آپ کو دینا ہے. ادھر دیں گے کس کو؟ ادھر کیسے اپنے کسی مسکین بھائی اپنے ساتھی کسی کو دے دیں. نہیں لیں گے. کون نہیں لے گا؟ جو نیا آیا یا سیلری کم ہے, جو کوئی مزرے والا اس کو دے دیں. مزرے والا کو یہ دے دیں. اگر آپ کسی کو نہیں, آپ کو نہیں دے رہا ہے, ہمارے یہاں ماشاء اللہ تبارک اللہ مزرے میں ہیں, آپ ہمارے یہاں دے سکتے ہیں, ہے نا. بہت سارے لوگ ہیں جو بہت مسکین ہیں بیچارے, یہاں پہ کام کر رہے ہیں, 700 ان کی تنخواہ ہے. ہماری الحمدللہ زیادہ, تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمارے کوئی یہاں پہ مسکین نہیں ہے. بہت مسکین ہے بھائی, مزرے والے ہیں بیچارے, کیا پاتے ہیں, کہاں ان کو کام ملتا ہے.